ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی ایک اہم ترین موضوع جو میرے بڑے دل کے قریب ہے، بس یوں کہا جائے کہ جو ہے میرے اوپر ایک اور شخصیت کے بارے میں ان کے گن گانے کے لیے ان کے انتقال کے بعد میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ ایک کشادہ مرکزی دروازہ، عام فہم زبان میں گیٹ، جو اس وقت نئی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس پر بنا کمان بھی بڑا دیدہ زیب لگتا ہے۔ جب آپ یہاں سے داخل ہوں گے تو بس پیدل 5 منٹ کی دوری پر آپ کے دائیں جانب شعبہ حفظ کی عمارت اور بائیں جانب ناریل کے درختوں کے دامن میں ایک بملی کا درخت نظر آتا تھا اور چیکو سپوٹا کا درخت اس سے تھوڑا سا بغل میں۔ اس سے تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو ایک چھوٹا سا کمرہ نما گھر جو کھپریل کا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے ہیں اور ہم ساتھی مطبخ میں ابھی ناشتے سے فارغ ہو کر درسگاہ کی جانب مدرسے کے 4 کمرے والے ہاسٹل سے ہڑبڑاہٹ میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں دیر سے پہنچنے پر صبح کی دعا یعنی پریڈ میں اس وقت کے محتمم مدرسہ مرحوم مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی میٹھی میٹھی ڈانٹ نہ پڑ جائے اور بھری محفل میں نام لے کر پکارے نہ جائیں۔ اسی موقع پر اس چھوٹے سے کمرہ نما گھر سے ایک میانہ قد والی شخصیت نکل رہی ہے۔ کپڑے وہی عام فہم زبان میں پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے، نہ زیادہ بھڑکیلے رنگ کے نہ زیادہ سادہ۔ شرٹ کے جیب میں نیلے اور لال رنگ کے 2 قلم، ہاتھ میں انگریزی و کنڑا زبان کی کچھ کتابیں، اور پھر خرامہ درسگاہ کے جانب بڑھتے قدم۔ راستے میں ان کے شاگردان بھاگتے بھاگتے ان کو سلام کر رہے ہیں، ماسٹر صاحب السلام علیکم، ماسٹر صاحب السلام علیکم، اور وہ ہر ایک کا جواب بڑے بے تکلفی کے ساتھ لے کر چہرے پر مسکراہٹ لیے دے رہے ہیں اور ان کو مختلف القاب سے بھی نواز رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے ہمارے پیارے ماسٹر صاحب مرحوم ماسٹر سیف اللہ صاحب۔ آج سے 25-26 سال پہلے میرے مادر علمی جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد کے دور و دیوار کی کہانی جو بدلتے سالوں کے ساتھ عمارتوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ تصویر ہی بدل گئی، اور طلباء کی بڑھتی تعداد نے ہاسٹلز کی عمارتوں میں جہاں اضافہ کیا تو وہیں وہ 4 کمرے والا ہاسٹل بوسیدگی کی وجہ سے نئی عمارت میں بدل گیا۔ اب وہ ماسٹر صاحب کا نہ گھر نظر آتا ہے، نہ وہ بملی کا درخت جس سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا تھا، اور نہ ہی چیکو کا درخت۔ لیکن جب بھی یہاں سے گزر ہوا ہے تو 25-26 سال بلکہ اس سے زیادہ عرصہ بیت جانے کے بعد وہ یادیں بار بار ذہن میں لوٹ کر آتی ہیں۔ آج ہم کو داغ مفارقت دینے والے اور اپنے ہر شاگرد کو اپنی جدائی سے رنجیدہ کرنے والے مرحوم ماسٹر سیف اللہ صاحب کے سلسلے میں قلم کو کچھ حرکت دینے کی کوشش کی تو وہ سارا منظر ابھر کر جیسے سامنے آ گیا۔ یادوں کے کشتی پر سوار قلم نے بھی اپنی روانی پکڑ لی۔ مادر علمی کے جس جگہوں سے، جن عمارتوں سے، جن اساتذہ سے استفادہ کیا ہے، ان کی یادیں ہماری روح میں بستی ہیں، اور ان مقامات میں آج بھی ہمیں وہی تازگی اور روحانیت محسوس ہوتی ہے، اور یہ رشتہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو سکتا ہے۔ مرحوم ماسٹر سیف اللہ صاحب، وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ فن تدریس کی تربیت یافتہ بھی تھے۔ طلباء سے اولاد کی طرح محبت کرنے والے،
2 مضامین کنڑا انگریزی میں تخصص مگر دیگر مضامین میں درک حاصل تھا۔ طلباء کی عزت نفس کا حد درجہ خیال رکھنے والے، معقول اور سنجیدہ تجاویز دینے والے اور اس پر غور کرنے والے، مطالعے کا شوق، نئی کتابوں سے باخبر، بالخصوص جدید تحقیقات اور نئی ٹیکنیک کو کھل کر نہ صرف قبول کرتے بلکہ ہر جمعرات کا 1 گھنٹہ اس کے لیے مخصوص تھا، جس کو طلباء ٹوڈے از دی جنرل نالج ڈے کے نام سے جانتے تھے، اور اسی دن ہفتہ بھر کا مطالعہ طلباء کے سامنے پوری تفصیلات کے ساتھ سناتے۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی طلباء ماسٹر صاحب کی سادگی کا غلط فائدہ اٹھاتے یا ہلکے میں لے لیتے، اور بعض طلباء اس کو واقعی سنجیدگی سے لے کر خوب استفادہ کرتے۔ ناظرین گرامی، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قوموں کا مستقبل کلاس روم سے وابستہ ہے۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے۔ اس قول میں سچائی کتنی ہے یہ اللہ بہتر جانے، لیکن حقیقت میں تعلیم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ ایسے میں استاد اگر مثالی ہو، مخلص ہو، تعلیم کے اصل مقاصد سے واقف ہو، نظام زندگی کو سمجھانے کا ہنر جانتا ہو، طلباء و طالبات کے ذہنوں میں مقصد تعلیم کو راسخ کرنے کی فکر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہو اور اسی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہو، اپنے خواہشات نفسانی کو کچل کر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس استاد کی سراہنا ہوگی اور ہوتی رہے گی۔ اس کی مثال ہمارے ماسٹر سیف اللہ صاحب کی ہے، جن کی کلاس کی زندگی ہو یا پھر عام معاشرتی و سماجی زندگی، بس ایک ہی ڈگر پر گزر رہی ہے، اور وہ سادہ سی زندگی اور مہذب سماج کو مطلوب سارے اوصاف اپنے اندر لے کر چلتا ہے۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے ابھی کچھ دن پہلے، 7-8 دن پہلے ہم نے بنگلور کے ایک ہاسپٹل میں ان کی عیادت کے لیے پہنچے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن ابھی 3 دن پہلے یہ ریکارڈ کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو سوچا کہ اتنے خاص استاد اور ماسٹر صاحب جو سب کے چہیتے تھے، ان کے جنازے میں موجود ان کے شاگردان جو سب کے سب علماء حفاظ تھے، اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کتنا کامیاب ترین انسان تھا۔ وہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ ظاہر حسن اور خوبصورتی نہیں، دیدہ زیب خد و خال نہیں، بلکہ انسان کے اندر نکھار وہ خوبیاں پیدا کرتی ہیں جو ان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ شخصیت کی اصل خوبصورتی حسن سلوک، کردار، حسن عمل میں پنہاں ہے۔ ماسٹر صاحب کے جو اساتذہ تھے یا وہ طلباء جو اس وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ شاید ہی کسی کو ان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شکایت ہو جس نے اپنے 37 سال کو ایک ہی ادارے میں گزار دیا ہو اور جس کے ہزاروں جو ہے شاگردان ہوں۔ 40 سال کا عرصہ درس و تدریس میں بغیر کسی شکایت کے ایک ہی ادارے میں گزار دینا اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا، کیا یہ ممکن ہے ایک عام انسان سے انسان کی زندگی میں؟ یہاں تو 1-2 دن میں افراد ایک دوسرے کے خلاف منہ بسوڑ لیتے ہیں اور شکوے و شکایتوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ماسٹر صاحب سے تو میری انسیت جامعہ اسلامیہ میں قدم رکھنے کے پہلے دن ہی ہو گئی تھی، جب وہ اخلاقی امتحان میں انگریزی و کنڑا میں اچھے نمبر لینے پر پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، کیپ اٹ اپ بوائے۔ طالب علمی کے زمانے میں تو وہ میری شرارتوں سے بہت زیادہ نالاں بھی تھے اور تنگ بھی، اور کبھی کبھی ناراضگی کا بھی دبے الفاظوں میں اظہار فرما دیتے، مگر کبھی چہرے پر ایسی ناگواری کے آثار نظر نہیں آئے جس سے کہا جا سکتا ہو کہ ماسٹر صاحب اس بار کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئے ہوں یا میری شرارت ان کو نفرت کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ اور میں ان کو منانے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ آپ ان سے کنڑا میں بات کر لیں یا انگریزی میں بات کر لیں تو وہ سب کچھ بھول بھال کر آپ کی غلطیوں کو درست کرنے میں لگ جاتے۔ اردو، کنڑا اور انگریزی ناولوں سے زمانے طالب علمی سے ہی مجھے لگاؤ ہونے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً طالب علمی کے زمانے میں کنڑا اور انگریزی ناولز کا جب میں مطالعہ کرتا اور اس میں سے کئی سینکڑوں الفاظ ہوتے جس کا مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور میں پوچھنے کے لیے جب مغرب کے بعد سے عشاء کے درمیان کا پڑھنے کا وقت ہوتا تو میں ان کے گھر دوڑ جاتا۔ اس طرح سے ماسٹر صاحب سے تعلقات بنے رہے، اور صحافت تو ان کا سبجیکٹ تھا۔
سال 2006 سے 2020 کے دوران میں ڈیلی سالار، شام سے شام تک، سیاست، سہارا، جبکہ میں مختلف اخبارات میں مختلف عہدوں پر فائز تھا، ایڈیٹوریل کے سیکشن میں. اس وقت ملک بھر کے کئی اردو اخبارات میں میرے رسائل، مضامین کے چھپنے کا ایک سلسلہ تھا. اس وقت وہ بھرپور میری ہمت افزائی کرتے. شہر میں کہیں بھی ملاقات ہوتی تو اخبار کا حوالہ دیتے. اس کے بعد سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا تو پھر کیا کہنے. ناظرین گرامی، بحیثیت انسان ہر ایک کو مسائل زندگی سے دوچار ہونا پڑتا ہے. کبھی کبھی فون پر ہونے والی لمبی گفتگو میں ادھر کچھ سالوں میں وہ مسائل کا شکار تھے ایسا مجھے محسوس ہوتا تھا، مگر حرف شکایت زبان پر نہیں لائے. ان سے بہت ہی زیادہ قریب رہنے والا ہی سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں اور کس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. آپ تھوڑا دنیا میں نظر دوڑائیے. کیا یہاں انسان کی کھوکھلی شخصیت کیا محض ایک نمائشی چیز بن کر نہیں رہ گئی؟ اس برق رفتار دور نے اسے کیا پر اسرار نہیں بنا دیا؟ نفسانی خواہشات، تشنہ آرزوئیں، جنسی بے راہ روی، بد اخلاقی نے اسے کس تباہی پر لا کھڑا کر دیا ہے. شہری زندگی پر نظر دوڑائیے. کاہلی، بیکاری، فاقہ مستی اور بددیانتی، بے سر و سامانی، رشوت خوری اور رشوت ستانی نے انسان کو ایک دوسرے پر حملہ آور اور گریباں تھامنے پر مجبور کر رکھا ہے. درد، کرب، امیدیں، آرزوئیں، ان تمام نے عوام کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کر کے رکھا ہے. انسان کا حلیہ کچھ اور بتاتا ہے اور ان اندر کی زندگی کچھ اور. اس کے محفل کے راز کچھ اور ہیں تو تنہائی کے بول کچھ اور. فیصلہ لینا مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھوں کی زمرے میں رکھیں یا کہیں اور. ایسے دور میں خود کو دنیا کے ان تمام جھمیلوں سے دور رہ کر، وقتی آزمائش ہی صحیح مگر اخلاق و کردار کے اونچے مقام پر رہ کر، اپنے رب کی رضا کے حصول میں ان سب کو تگ دے کر جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق و کردار کی گن ان کا جنازہ گانے لگتا ہے جو اس میں شریک ہونے والی تعداد بنانے لگتی ہے. جیسا کہ ہم نے ہمارے ماشر صاحب کے جنازے میں ان کے تدفین میں موجود سینکڑوں شاگردان کو دیکھا اور پھر لحد تک پہنچانے کے لیے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے والے ان کے چاہنے والوں کو دیکھا جو رنجیدہ بھی تھے اور افسردہ بھی. یہ ان کے اخلاق و کردار کے معیار کی عمدگی کو بیان کرتی ہے. ایسے ماشر صاحب جو سب کے چہیتے تھے وہ ہم سب سے دور ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے، اور ان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ جب جامعہ اسلامیہ میں تدریس کے لیے آئے تھے تو اس وقت وہ بڑے سے بڑا شعبہ تدریس کا حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہ TCH اور B.Ed جیسی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے تھے. لیکن مدرسے میں پڑھانے سے ثواب ملے گا، مدرسے کے طلباء کو تیار کریں گے، اس سے وہ اپنی ایک بہت بڑی نوکریوں کو لات مار کر چھوٹی سی تنخواہ میں ایک مدرسے میں درس و تدریس دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو نہیں دیکھے گا؟ اور اخلاق و کردار کی وہ عمدگی، وہ اعلیٰ معیاری کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بس آپ تمام لوگوں سے یہی دعا ہے کہ جو ہے آپ ان کے لیے بھی ضرور مغفرت کی دعائیں کریں، اور ہم تو اپنے اساتذہ کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہی ہیں. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.